الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 تک بیان کیا جا چکا، اور انشاءاللہ العزیز آج کے درس قرآن کا آغاز آیت نمبر 55 سے کیا جا رہا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو آیات بینات بیان کی گئی تھیں ان میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. زمین و آسمان ان کی پیدائش کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا. اور وہی رب ہے جو رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور پھر اسی کے حکم سے دن رات کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلتا ہے. چاند، سورج، ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں.
اور ہر ایک شے کو حکم دینا یہ اسی ذات بابرکت کے شان کے لائق ہے، اور ان تمام تعریفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا تھا کہ ادعوا ربکم، کہ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر، انکساری کے ساتھ، آہو زاری کے ساتھ، و خفیہ اور چپکے چپکے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس میں مفسرین نے جو اس آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کیا، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ایسی دعا کرنا کہ جس کا بندہ حق نہیں رکھتا، یا جس چیز کی بندے کو اجازت نہیں، یا اللہ تعالی سے کسی حرام چیز کا سوال کرنا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے نبی بنا دے، تو یہ تو انسان کے لائق نہیں ہے، وہ اس کا حقدار نہیں، تو یہ حد سے تجاوز ہے، اور ایسے حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یا کوئی اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے شراب عطا کر دے، تو یہ حد سے تجاوز ہے، اس کی بندے کو اجازت نہیں۔ اسی طرح جتنے حرام کام ہیں، جتنے ناجائز کام ہیں، ان کا اللہ سے سوال کرنا یا اس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگنا، اس کی بندے کو اجازت نہیں، اور اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ حد سے تجاوز ہے، اور انسان کے ایمان سلب ہو جانے کا اس میں اندیشہ اور خطرہ ہے۔ جس طرح وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مستجاب الدعوات شخص تھا، یعنی ایسا شخص اللہ کا عبادت گزار تھا کہ جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی تھی۔ کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا تھا، لیکن جب کچھ لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی بربادی کے لیے معاذ اللہ دعا کرو، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے لیے اس طرح بد دعا کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن جب اس کو لوگوں نے کچھ لالچ دیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ ان لوگوں کو لے کر اس مقام پر پہنچا جہاں وہ اللہ سے دعا مانگتا تھا، اور جب جا کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے زبان کھولی، اللہ نے اس کی تباہ و بربادی کا سبب کر دیا۔ یعنی وہ عبادت گزار، نیکوکار، مستجاب الدعوات شخص کہ جس کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا تھا،
لیکن جب ایسی دعا کے لیے اس نے زبان کھولی جس کا اختیار اور اجازت اس کو نہیں تھی، اس کے لیے بربادی کا سامان ہو گیا، ساری زندگی کی عبادت رد ہو گئی، جتنا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ مقام ملا تھا سب برباد ہو گیا۔ سو حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو کوئی حرام چیز، کوئی ناجائز چیز، اس کا سوال اللہ سے کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کا سامان ہے۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جب بھی سوال کرو اس کے فضل کا سوال کرو، اس کا فضل مانگو، اور جب اس کا فضل کسی شخص، کسی انسان کو حاصل ہو جائے گا تو اس میں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کا فضل مانگو۔ اور پھر اللہ رب العزت سے کنجوسی سے مانگنے کی بھی اجازت نہیں، بخل بھی اللہ سے مانگنے میں بخل کی بھی اجازت نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بھائی اے اللہ صرف تو مجھے دینا، اس کو نہیں دینا، ایسی بھی اس دعا کی اجازت بندے کو نہیں۔ یہ بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے کہ اللہ تو صرف مجھے دینا، اس کو محروم کر دینا، ایسی بھی دعا کی اجازت بندوں کو نہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگو تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق مانگو کہ اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو اپنے خزائن غیب سے بے حساب ہمیں عطا فرما۔ اب وہ جس طرح اس کا فضل ہو وہ تمہیں عطا فرمائے گا، جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ نے فرمایا کہ اور زمین میں فساد نہ کرو، فساد مت کرو بعد اس کے کہ اصلاح، یعنی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو، امن کے بعد فساد مت کرو، اور وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے دعا کرو۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے، اس کا تقوی دل میں پیدا کرتے ہوئے، اور اس کی رحمت کی امید دل میں رکھتے ہوئے اس سے دعا مانگو۔ اور یہی ایک مومن کا تحفہ امتیاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ مثال انہوں نے دی، فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دے کہ میں سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا سوائے ایک شخص کے جس کو میں جہنم میں داخل کروں گا، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے غضب سے اس بات کا خوف کھاؤں گا کہ وہ جو ایک شخص جہنم میں جائے گا وہ کہیں میں نہ ہوں، یعنی اللہ سب کو جنت میں ڈال دے گا، کہیں مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں نہ داخل کر دے۔ یہ خوف اللہ کا، خشیت الہی، اللہ کا ڈر۔ اور فرمایا کہ امید کیا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ فرمایا کہ اگر کو اللہ رب العزت اعلان فرما دے کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا
سوائے ایک شخص کے جس کو میں جنت عطا فرماؤں گا۔ تو فرمایا میں اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھوں گا، اس کی رحمت سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ جو ایک جنت میں جانے والا ہو وہ میں ہوں۔ یہ ہے خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کہ نہ تو انسان خوف میں مبتلا ہو کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے اتنا پر امید ہو جائے کہ خوف ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بندہ اللہ کے خوف میں بھی مبتلا رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ جب خوف ختم ہو کر صرف امید ہی قائم رکھو گے تو انسان بے عمل ہو جائے گا کہ ہم کچھ کریں نہ کریں اللہ تو ہے، ہمیں بخش بھی دے گا، ہمیں جنت بھی دے دے گا، ہم عاشق رسول جو ہیں، یہی امید لے ڈوبے گی۔ جب خوف ختم ہو جائے گا اللہ کا، اللہ کے خوف کو پسے پشت لوگ ڈال کر صرف اسی امید کا دامن تھام لیں گے تو پھر انسان کی بربادی کا سامان پورا ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کو اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اور تمہیں جو بھی شخص ملتا جائے اسے جنت کی بشارت دیتے جانا۔ وہ گئے، رستے میں پہلی ملاقات حضرت ابو بکر سے ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ کے رسول نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے اور فرمایا کہ جو بھی تم سے ملے اس کو جنت کی بشارت دے دینا، لہٰذا آپ کو جنت کی بشارت۔ وہ آگے چل گئے، حضرت ابو ہریرہ تھوڑا اور آگے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کو بھی انہوں نے وہی کہا کہ اے حضرت عمر، اللہ کے رسول نے مجھے یہ اپنی انگوٹھی دی ہے اور فرمایا کہ جو بھی شخص تمہیں ملے اس کو جنت کی بشارت دے دینا، میں آپ کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے میری یہ بات سن کر مجھے ایک زور سے جھٹکا دیا، میرے سینے پر انہوں نے ضرب لگائی۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ، آپ نے مجھے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق میں نے حضرت ابو بکر کو بھی پیغام پہنچایا، حضرت عمر کو بھی پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، اگر اس طرح کھلے عام سب کو جنت کی بشارت دی جائے گی تو لوگ بے عمل ہو جائیں گے، لوگ عملی کام کو چھوڑ دیں گے، تو لہٰذا آپ اس کی اجازت مت دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، حضرت ابو ہریرہ کو روک دیا۔ تو انسان اللہ کے خوف کو اگر چھوڑ کر صرف امید کا دامن پکڑ لے تو بھی انسان بے عمل ہو جاتا ہے، اور اگر صرف خوف میں مبتلا ہو کر اللہ کی رحمت کی امید سے اگر انسان پیچھے ہٹ جائے، امید ختم کر دے، تو پھر انسان عمل ہی نہیں کر سکتا، یعنی وہ اس خوف سے ہی باہر نہیں آئے گا تو وہ عبادات کیا کرے گا؟ وہ تو خوف میں مبتلا رہے گا، اور جب انسان خوف میں ہی ہمیشہ مبتلا رہے تو پھر یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے تو ہاتھ ہی کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے خوف بھی دل میں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی دل میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نہ امید مت ہونا، اور خوف سے بھی کبھی بے پرواہ نہ ہونا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے اس سے دعا مانگو۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے۔
صالحین کے قریب ہے، نیک لوگوں کے قریب ہے اس کی رحمت۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، فرمایا کہ وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش کے آگے آگے خوشخبری کی ہوائیں چلاتا ہے، خوشخبری کی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ وہ ہوائیں جب بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے، یعنی بارش سے پہلے جو ہوائیں اللہ رب العزت چلاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہوائیں ان بادلوں کو جو برسانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتی ہیں؟ اٹھا لیتی ہے، اور اس کے بعد ہم ان بادلوں کو کسی بنجر زمین پر لے جاتے ہیں، لبلد میت، ایسی زمین جو مردہ ہو چکی ہے، بنجر ہو گئی ہے، ہم ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے ان بنجر زمینوں پر لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس زمین پر ہم پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جب اس زمین پر پانی برستا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بنجر زمین سے، اس بنجر زمین پر پانی برساتا ہے، جب پانی برستا ہے تو پھر اس سے مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں، مختلف قسم کی غذائیں نکلتی ہیں، مختلف قسم کے پیڑ پودے نکلتے ہیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں۔ حالانکہ پانی ایک ہی برستا ہے، زمین ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کسی حصے پہ کوئی پھل نکلتا ہے، کسی حصے پہ کوئی پھل نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی شان قدرت ہے کہ وہ زمین پر جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے زمین، اس پر پانی برسائے تو ایسی چیز کو پیدا فرماتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا زمین میں۔ فرمایا اسی طرح کذالک، اسی طرح نخرج الموتى، ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے۔ جو شخص انتقال کر گیا، دفنا دیا لوگوں نے، اس کی ہڈیاں گل چکی، اس کا جسم گل چکا، ختم ہو گیا اس کا جسم، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کو اسی کی قبر سے دوبارہ نکالیں گے۔ اور کیسے نکالیں گے؟ ایسے ہی نکالیں گے جیسے مردہ زمین سے ہم پھل نکالتے ہیں، مردہ زمین سے ہم سبزی نکالتے ہیں، مردہ زمین سے ہم درخت اگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ ایسی مردہ زمین جس میں پھل اور سبزیوں اور خوراک کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ اس سے پھل اور ثمرات نکالتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن زمین میں انسان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اسی کی قبر سے دوبارہ اس کے جسم کو نکالے گا، پیدا فرمائے گا۔ لعلکم تذکرون، اللہ نے فرمایا کہ شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، یعنی جس شخص کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں، تو اللہ نے اس کے لیے یہ مثال قائم فرمائی کہ تم دیکھتے نہیں کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت پانی برساتا ہے تو اس میں سے نکل آتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ابھی یہ پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں کراچی میں، تو ہمارے اوپر چھت پر بجری پڑی ہوئی تھی۔ بارش کے بعد مجھے کسی نے لا کے دکھایا کہ اوپر خربوزہ نکل آیا ہے بجری کے اندر، اوپر کسی نے ہل نہیں چلایا،
اوپر کسی نے کھاد نہیں ڈالی، اوپر کسی نے جو ہے وہ کاشتکاری نہیں کری، لیکن اللہ رب العزت اس کی قدرت کہ وہ فرش پر، پکے فرش پر پڑی ہوئی بجری کے اندر جو ہے وہ خربوزہ پیدا کر دے گا. تو ایسا کہ اس بجری میں کوئی خربوزے کا نام و نشان نہیں، اللہ تعالی نے پیدا کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پر یقین نہیں رکھتے کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر کیسے پیدا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہم پیدا کریں گے. اس کی شان قدرت ہے. اسی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والبلد الطیب، فرمایا کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے یخرج نباتہ بإذن ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی اچھی پیداوار نکالتی ہے. جو اچھی زمین ہوتی ہے اس پر جب پانی برستا ہے تو وہ اچھی فصل نکالتی ہے. اور والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے، چٹیل زمین ہوتی ہے، زرخیز نہیں ہوتی، نرم نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتا ہے اس کی پیداوار صرف تھوڑی سی نکلتی ہے. جو زرخیز زمین ہوتی ہے، نرم زمین ہوتی ہے، اس پر پانی برستا ہے تو اس سے اچھی فصل نکلتی ہے. اور جو سخت زمین ہوتی ہے، چٹیل زمین ہوتی ہے، اس پر جب پانی برستا ہے تو ایک آدھ پودا ہی نکلتا ہے اس سے. اللہ فرماتا ہے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، فرمایا ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار آیات بیان کرتے ہیں. اب یہ دو زمینوں کی اللہ نے مثال دی کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے اچھی پیداوار نکالتی ہے، اور جو بری زمین ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ پیداوار نکالتی ہے. فرمایا یہی مثال ایک مومن اور کافر کے دل کی ہے. اس لیے کہ دل بھی ایک زمین ہے نا، دل بھی ایک زمین ہے. فرمایا کہ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے، اس پر جب اللہ کی رحمت کی برسات برستی ہے، بارش برستی ہے، تو پھر اس کے دل سے لوگوں کے لیے خیر نکلتی ہے. کیا نکلتی ہے؟ خیر نکلتی ہے. حدیث پاک میں علم والوں کی 3 مثالیں قائم جو ہے وہ دی گئی. فرمایا زمین کی 3 قسمیں ہیں اور علم والوں کی بھی 3 قسمیں ہیں. فرمایا زمین کی ایک قسم ایسی ہے کہ جب اس پر پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، تو جب اس پر بارش برستی ہے تو اس سے مختلف قسم کے پھل ثمرات وہ نکلتے ہیں. اس لیے کہ وہ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور پھر اس سے کیا کرتی ہے؟ پھل نکالتی ہے. اس کو کہتے ہیں زرخیز زمین، جو خود بھی نفع حاصل کر رہی ہے پانی سے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچا رہی ہے. فرمایا ایک زمین ایسی ہے کہ جو سخت ہے، چٹیل میدان ہے، جب وہاں پانی برستا ہے تو وہ پانی اپنے اندر جذب نہیں کرتی، لیکن اپنے اندر کیا کرتی ہے؟ جمع کر لیتی ہے. یعنی اس زمین کے خطے پر پانی جمع ہو جاتا ہے. اب وہ پانی بعد میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ قابل استعمال ہوتا ہے. جانور پیتے ہیں، انسان اس سے استعمال کرتے ہیں، جس کو دریا، نہریں اور مختلف جوہر کہا جاتا ہے کہ پانی وہاں برسات کا جمع ہو جاتا ہے. اب وہ زمین جو ہے وہ خود تو اس پانی سے نفع نہیں لے رہی، لیکن دوسروں کو کیا کر رہی ہے؟ نفع دے رہی ہے. فرمایا ایک زمین ایسی ہوتی ہے جب اس پر پانی برستا ہے نا
تو نہ تو وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے، نہ وہ پانی کو جو ہے وہ جمع ہونے دیتی ہے، بلکہ اس کو وہ کیچڑ بنا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کیچڑ بنا دیتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر اس پانی سے، اس جمع ہوئے پانی سے جب گزرتا ہے تو سوائے اس سے کیچڑ کے داغ کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کیچڑ میں کیا پیے گا انسان ہاتھ مارے گا تو ہاتھ گندا، پاؤں رکھے گا تو پاؤں گندا، لباس پہ چھینٹے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ پہلی جو مثال زمین کی دی گئی، جو زرخیز زمین تھی کہ پانی کو جذب کیا، پھل نکالے، فرمایا یہ اس مومن صالح عالم باعمل کی مثال ہے کہ جس کے دل پر اللہ کی رحمت کی برسات اتری تو اس نے اس کو اپنے دل میں جذب کیا، اور پھر جذب کرنے کے بعد جب اس کے اثرات ظاہر ہوئے تو لوگوں کے لیے وہ محی الدین بن گیا۔ کیا بن گیا؟ دین کو زندہ کرنے والا بن گیا۔ یعنی وہی برسات اس کے دل پر ہوئی، اور پھر یہی کچھ جب اس کی زبان سے باہر آیا تو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان۔ فرمایا ایک مثال اور ہے کہ دل پر برسات ہوئی لیکن دل نے جذب نہیں کیا، لیکن اس کے اثرات اس پر مرتب ضرور ہوئے۔ اب وہ اپنی زبان سے تو کسی کو خیر خواہی کا پیغام نہیں دے سکتا، لیکن اپنے عمل اور اپنے اطوار اور اپنے افعال سے لوگوں کو پریشان بھی نہیں کرتا، لوگوں کو پریشان بھی نہیں کرتا۔ اور فرمایا ایک ایسا ہے کہ جس کے دل پر برسات اتری تو ہے لیکن اس کے اثرات اچھے ہونے کے بجائے الٹے ہو گئے، اچھے ہونے کے بجائے الٹے ہو گئے۔ یعنی وہ مومن بن کر، وہ صاحب علم بن کر، اس کو کسی چیز کی مہارت حاصل ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بنتا، اس کے اندر غرور آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، اس نے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب بھی زبان کھول رہا ہے لوگوں کے لیے تنقید کا سامان بن رہا ہے، جب بھی زبان کھول رہا ہے لوگوں کے لیے برائی ہی بیان کر رہا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے وہی کہا گیا کہ یہ نہ خود نفع اٹھا سکا اور نہ اس نے دوسرے کو کوئی نفع لینے دیا۔ تو فرمایا یہی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ جو زمین اچھی زمین ہے، جو اچھی پیداوار نکالتی ہے، یہ مومن صالح کی دل کی مثال ہے، اور جو خراب زمین ہے وہ کافر کے دل کی زمین ہے، وہ منافق کے دل کی زمین ہے کہ اس نے نہ اپنے لیے کچھ خیر جمع کرنا ہے نہ کسی دوسرے کے لیے کچھ خیر کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، فرمایا ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالی نے یہ جو نصیحتیں فرمائی ہیں، کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اسی طرح بیان کرتے ہیں، کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم علم والوں کے لیے اسی طرح بیان کرتے ہیں، کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم شکر گزاروں کے لیے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ جتنی بھی نصیحتیں، جتنی بھی اللہ تعالی نے سبق آموز واقعات، یہ اللہ رب العزت نے اس طرح کے جو پیغام اپنے بندوں کو دیے ہیں، یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں اور قبول کرنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا، جو نہیں قبول کرنا چاہتا، تو اس کی مثال اللہ تعالی نے دے دی کہ وہ ایسی بنجر زمین ہے کہ وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کرے گی۔ جس طرح کفار کے لیے اللہ تعالی نے کئی مقامات پر یہ بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتے اجتماعی طور پر، تو اللہ رب العزت نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اگر ان کو
یہ نشانیاں اور ان کے یہ مطالبات پورے کر بھی دیے جائیں تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں، اس لیے کہ ان کی دل کی زمین ہی بنجر ہو چکی ہے، ان کے دلوں کی وہ زمین میں وہ کیفیت ہے ہی نہیں کہ یہ وہ اللہ کی نشانی دیکھ کر ان کے دل نرم ہو سکے، ان کی عقل ختم ہو سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اسی طرح اکڑ کر کھڑے رہیں گے اور اللہ کی ان آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کریں گے۔ اس لیے تکبر اور غرور سے ہمیشہ انسان کو دور رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے، آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا جس کے اندر غرور اور تکبر ہوگا۔ غرور اور تکبر، ایک شخص جو صرف اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھے، جو اپنے آپ کو ہی ہر ایک چیز کا اہل جانے اور دوسرے کو حقارت اور حقیری کی نظر سے دیکھے، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو ایک خالی پیالے کے مانند رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو ایک خالی برتن کی طرح رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب کوئی برتن خالی ہوتا ہے تب ہی اس کے اندر کوئی چیز آتی ہے۔ خالی برتن ہوگا تبھی اس میں کوئی چیز آئے گی، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو ہمیشہ پر ہی رکھے، اپنے آپ کو بھرا ہی رکھے، تو پھر بھرے ہوئے برتن کے اندر اور مزید کوئی چیز نہیں آتی، اور کوئی مزید چیز نہیں آتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو کیا رکھے؟ خالی برتن کی طرح۔ یہ مت سوچے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میرے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، لہذا اب مجھے کسی کی سننے کی ضرورت نہیں، لہذا اب مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لہذا اب مجھے کسی کے جو ہے وہ تعلق کی ضرورت نہیں۔ تو ایسا شخص یقیناً ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ جب منہ کی کھاتا ہے، اس لیے کہ یہ بھرا پیالہ ہے۔ اور انسان جب بھی عاجزی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ درخت جو زیادہ پھلدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے، جو زیادہ پھلدار درخت ہوتا ہے وہ زیادہ جھکا رہتا ہے، اور جو دو چار پھل نکالتا ہو یا بالکل پھل نہ دیتا ہو تو وہ اڑ کر کھڑا رہتا ہے، وہ بھی اس کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے مثال دی گئی کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ان کی جو ہے وہ گردن میں سریے ہوتے ہیں، اور جن کی گردن میں سریے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو متکبر شخص پسند نہیں، متکبر شخص پسند نہیں کہ میں اس قابل ہوں، یہ کسی قابل نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک خاتون آیا کرتی تھی، مدینے کی دیوانی عورت تھی، گلیوں میں گھومتی تھی، کبھی کبھار حضور کے پاس آ جائے، مسجد نبی کے دروازے پر حضور کو بلائے، سرکار علیہ السلام اس کے پاس چلے جاتے، دھوپ میں کھڑے ہو کر وہ کہتی رہتی، سرکار علیہ السلام سنتے رہتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے ہی اندر جو ہے وہ اس بات پر رنجیدہ ہوتے کہ اللہ کے رسول کو اس عورت نے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے، حضور پریشان ہو رہے ہیں۔ جب وہ چلی جاتی تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ تو دیوانی ہے، اس کو تو بولنے کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ تو اپنے اس میں مگر میں بولے چلی جاتی ہے، اور آپ پھر بھی اس کی جو ہے وہ کھڑے ہو کر سنتے رہتے ہیں دھوپ میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اگر اس کی نہ سنوں تو پھر یہ کس کو سنائے گی،
کس کو سنائے گی؟ مدینے میں تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں، تو اس لیے میرے پاس آ جاتی ہے، میں اس کی ساری باتیں سن لیتا ہوں اور یہ اپنا دل ہلکا کر کے چلی جاتی ہے۔ اگر میں بھی بھگا دوں تو پھر اس کی کون سنے گا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ بدخو ہوتے، برے اخلاق والے ہوتے تو یہ سب جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ آپ سے بھاگ جاتے، یہ آپ سے بھاگ جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اخلاق کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہی ہے کہ کسی کو کم تر نہ سمجھا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، اگر فوقیت ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے، اس لیے کہ جو متقی زیادہ ہوگا وہ کبھی بھی مغرور نہیں ہوگا، جو متقی زیادہ ہوگا، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہوگا، اس کے دل میں کبھی بھی غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، اس کے اندر اکڑ نہیں ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، لوگوں سے جو ہے وہ رحم دلی کا اس کے اندر ہمیشہ عنصر پایا جائے گا، اور یہی انسان کے اعلیٰ اخلاق اور اچھے کردار کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔